إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فزين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه ورسوله برادران اسلام خواتین ملت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ جو کہ قرآن مجید کی 8ویں سورہ ہے اس کی 2 آیتیں تلاوت کی، آیت نمبر 36 اور 37۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، جس دن کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اسی دن یہ مہینہ مقرر کر دیا۔ یہی ٹھیک طریقہ ہے، دین کا صحیح راستہ ہے، لہذا تم کو چاہیے کہ ان 4 منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام کے ہیں، اس میں تم کو چاہیے کہ برائیوں سے گناہوں سے دور رہو، ذرا بھی اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ اور دیکھو مشرکین نے تم سے قتال کیا، تم کو مارا، تم کو بھی اجازت ہے، وہ پورے مل کر مارے تو تم بھی ان کو پورے مل کر مارو، لیکن یاد رکھو حد سے نہیں بڑھ جانا، اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈر کر چلنے والوں کو ہی بچاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کافر ایسے ہیں ان 12 مہینوں میں مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، یہ تو کفر کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ 12 مہینے آگے پیچھے کر کے 12 کو 12 رکھتے ہیں، رجب کو ادھر رکھ دیا، ادھر اٹھا کے اس کو رکھ دیا، ایسا کرتے ہیں تاکہ 12 مہینے پورے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 20 دن بھی پورے نہیں گزرے، ہم نے یہ قربانی کا ثبوت دیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بچے کو ذبح کرنے کا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ایک بکرا بھیج دیا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ یہی قربانی کا ثبوت ہم تھوڑا دیتے ہیں، مال کی قربانی، جانور کی قربانی مال خرچ کر کے، اور یاد بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ وہ یہ قربانی تھی، پیسے کی تھوڑی قربانی
आराम की थोड़ी कुर्बानी और जानवर की कुर्बानी, जो पैसे खर्च करते हैं जानवर के लिए। मोमिन की जिंदगी तो सरापा कुर्बानी, सिर्फ ईद उल अज़हा की जानवर की कुर्बानी नहीं, ये तो इसकी सरापा कुर्बानी है। जिंदगी भर कुर्बानी देते रहता है, फिर भी अल्लाह से डरते रहता है। वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह के नेक बंदों का हाल तो ये है कि नेकी के काम कर कर के डरते रहते हैं कि हमको अल्लाह के पास जाके इसका बदला पाना है, लेकिन बदला नहीं मिला तो क्या होगा, रियाकारी अगर हो गई, गलत काम हो गया, डरते रहते हैं कि अल्लाह के पास हमको जाना है। लिहाजा मोमिन सरापा कुर्बानी, जिंदगी भर कुर्बानी देते रहता है। सिर्फ साल में एक मरतबे नहीं, वो जानवर की कुर्बानी, हर तरह की कुर्बानी रोज देना पड़ता है। अभी मैंने जो आयत तिलावत की उसमें अल्लाह ने बताया कि 12 महीने अल्लाह ने साल के मुकर्रर किए हैं। हमारा एक साल होता है मुसलमानों का जिसको हिजरी साल कहते हैं। कितने जल्दी ज़माना गुजरता है। अभी ऐसे मालूम होता है कि चंद हफ्ते पहले हिजरत के मुतल्लिक़ हमने तकरीर की थी, खुतबा दिया था, अब फिर एक साल हो गया। अल्लाह अकबर। नबी करीम ने फरमाया क़यामत के करीब ज़माना करीब हो जाएगा, यतक़ारबुज़ ज़मान, ज़माना करीब हो जाएगा। इसका मतलब दोनों लोगों ने मुख्तलिफ लिया है। रात और दिन बराबर हो जाएंगे। लोगों ने इसका मतलब ये भी लिया कि दिन रात गुजरते मालूम भी नहीं होता। जुमा पढ़ गए थे, जुमा आ गया, ईद की ईद आ गई, रमज़ान गुजरा, रमज़ान आ गया, ऐसे। तो अल्लाह ने फरमाया 12 महीने हमने मुकर्रर किए हैं। तो हिजरत हमारा साल है मुसलमानों का। इसकी तारीख हमने कई मरतबे बयान की। मुसलमानों का कोई साल नहीं था। मक्के में बड़ा वाक़या हुआ, उसको कहते हैं हाथी वालों का वाक़या। यमन के बादशाह को तकब्बुर, गुरूर था। उसने यमन में एक बड़ा चर्च बना के कहा आइंदा से मक्के को नहीं जाना हज को। वो क्या है, एक रूखा सूखा मैदान है और एक मामूली घर है, मैंने यहाँ बहुत बड़ा चर्च बनाया और सबके लिए सहूलत है, हज यहाँ करना। नाऊज़ुबिल्लाह, ऐसा एक मुतकब्बिर बादशाह था। लेकिन लोग गए नहीं हज को, यहीं आते थे हज को। और फिर कुछ लोगों ने जाके उसको तोड़ा फोड़ा भी, गंदगी भी कर दी उस चर्च के अंदर, अरब के लोगों। अब उसको इतना गुस्सा आया कि काबे को गिरा देंगे तो कौन जाएगा हज को। ये इमारत है पत्थर की, उसकी वजह से लोग जाते हैं। पूरी तैयारी करके आया मक्के को कि सब काबे को ख़त्म कर देना है। अल्लाह ताला वक्त मुकर्रर किया है सबकी तबाही बर्बादी का भी और मौत का भी। बड़े कर्रो फर के साथ आया काबा गिराने के लिए। अभी करीब ही पहुंचा था कि अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों को भेजा जिसको अबाबील कहते हैं। छोटी छोटी कंकरियां थी उनके पंजे में, गिराती, हाथी वाला भी, हाथी भी उसी वक्त ख़त्म हो जाता। यूँ समझे गल जाता, सड़ जाता। इतना पावर था उस कंकरी के अंदर जो अल्लाह ने देकर भेजा था। ये बड़ा लंबा वाक़या अब्राहा का। वो भी मर गया। ये 2 आदमी बच के भागे ताकि उनको बताए क्या हुआ। इसको बोलते हाथी वालों का वाक़या। अरब में बड़ा वाक़या था। इसको बुनियाद बना के कहते थे वो हाथी वाले हुआ ना, उसके 1 साल के बाद, उसके 2 साल के बाद, उसके 3 साल के बाद, ऐसा बोलते थे। ये सिर्फ अरब में था, दूसरी जगह सब कैलेंडर नहीं था। उनका अपना कैलेंडर था। ईरान वालों का कैलेंडर था, रोम वालों का कैलेंडर था, सबका कैलेंडर था। यहाँ मक्के वालों का कैलेंडर ऐसे ही था हाथी वालों के साथ। ज़माना गुजरा, अल्लाह के प्यारे रसूल ने हिजरत फरमाई, अबू बकर उमर सब ने हिजरत फरमाई रज़ी अल्लाह अन्हुम।
انتقال ہوا اللہ کے رسول کا، حضرت ابو بکر کا بھی انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی، گورنروں کو خط لکھنا، حضرت عمر بھیجتے تھے یہ خط ہوگا، تاریخ کچھ نہیں، گورنر نے لکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ امیر المومنین آپ خط بھیجتے، اس میں تاریخ نہیں ہوتی، ہم سب خط جمع کرتے، پہلا خط کون سا، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے آپ تاریخ کے لیے سوچئے۔ اب روم کی تاریخ، ایران کی تاریخ تو نہیں تھی، مکے میں ہاتھی والوں کی تاریخ تھی۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں، صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول جو پیدا ہوئے وہاں سے شروع کریں گے، پہلا سال ولادت کا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا، وہاں سے شروع کریں گے، اللہ کے انتقال کے پہلے سال، اللہ کے رسول کے انتقال کے پہلے سال، اللہ کے رسول کے انتقال کے دوسرے سال۔ حضرت علی وغیرہ نے مشورہ دیا، پورے تاریخ اسلام سے سب سے شاندار واقعہ، اللہ نے اس کے بعد اسلام کو ترقی ہی ترقی دی، ہجرت کا واقعہ۔ مکہ چھوڑ کے اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے، اس سے بڑھ کر کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم ہجرت سے شروع کریں۔ یہ رائے سب نے پسند کی، حضرت عمر کو بھی پسند آئی۔ وہاں سے سمجھے کہ 13 یا 14 ہجری سے شروع ہوا کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اسلامی کیلنڈر، وہاں سے شروع ہوا۔ اب سال تو شروع ہوتا ہے محرم سے، اور ہجرت ہوئی ربیع الاول میں، اس لیے کہا گیا کہ ربیع الاول نہیں، محرم سے شروع کریں گے، محرم ہجری سال ایک، محرم جب بھی آئے تو ایک نیا سال مسلمانوں کا شروع ہوا۔ اس طرح ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ لوگوں نے لکھا ہے، وہ ہجری سال ہمارے شروع ہوا۔ اب سمجھے ہمارا ہجری سال ہے 1435، 30 پر 5 ہجری۔ اب 2 دن کے بعد 1436، 30 پر 6 ہجری سال ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے اتنے سال ہو گئے۔ مسلمانوں میں اس کا رواج نہیں ہے ہجری تاریخ کا، کچھ لوگ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اپنے حساب کتاب کے لیے گھر میں بچہ پیدا ہوا، شادی ہوئی، ایسے موقع پر لکھتے، اور جو شادی کا رخا ہوتا اس میں ضرور لکھتے ہجری سال فلاں تاریخ فلاں سال بول کر، باقی سب رواج نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور کچھ لوگ ایسا ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے بھی ہجری پیدا کر دیے، ہجرا کیلنڈر ڈال کے ہمارا سال ایسے شروع ہوتا ہے، چاند غائب ہوا شروع، چاند شروع ہوا ہمارا شروع، فساد کے لیے اور کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں، عید میں اور سب دوسرے موقع پر یہ جھگڑا ان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا ہجرت ایسے ہوئی۔ ہجرت تاریخی کہ صاحب یہاں سے ہجرت کا سال شروع ہوا، مسلمانوں نے اس کو فالو کیا، اس کو اپنایا۔ 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے قمری سال میں، شمسی سال میں۔ ہجری سال کو قمری سال بھی کہتے ہیں، یعنی چاند کے حساب سے اس کا چلتا ہے، اور وہ جو شمسی ہے سورج کے حساب سے چلتا ہے۔ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے قمری ہجری، اور وہ جو ہوتا ہے جس کا سال شمسی سورج والا 30-31 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 28 دن کا بھی فروری میں ہو جاتا ہے، 29 کا، یہ ایک مہینہ صرف، باقی مہینے 30 اور 31 دن کے۔ اس طرح فرق ہو جاتا ہے، سال میں 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے، ہر 36 سال میں 1 سال بڑھ جاتا ہے ہجری۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو غار میں جا کر چھپے نا کتنے سال ہوئے؟ کہا کہ صاحب ان کو 300 سال، لبثت فیکم 300 سنین، 300 سال ہوئے غار کے اندر آ کر۔ وازدادوا 9،
ہجری لحاظ سے اور 9 سال بڑھ جاتے، 309 سال ہو جائے۔ ہاں، ایسا قرآن نے خود بتایا۔ اب ہم لوگوں کی عمر سمجھیے، شمسی لحاظ سے کیا بھی عمر آپ کی، ہم بولیں گے 62، 60 پر 2 سال، ہجری لحاظ سے 60 پر 4 سال، ایسے ہوتا ہے، تو 10 دن کا فرق آتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اہتمام نہیں کیا ہجری تاریخ کا، لیکن بہرحال بہت اہمیت ہے ہجری تاریخ کی بھی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہجری سال شروع ہوا، ہجری سال شروع ہوا تو ہم کو سبق بہت ملتے ہیں، لیکن کیا سبق یہ لوگوں نے یاد رکھا؟ گریٹنگس، مبارکبادی بھیجنا، نیا سال آپ کو مبارک۔ اب تو وہ SMS آ گیا نا، یہ ایک لگا کے بھیج دیا تو پہنچ گیا، زمین سے آسمان تک جتنے لوگ ہیں، مبارک مبارک۔ کیا مبارک جی؟ تم اس سال کو یاد کرو، اس سال ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، 1 سال تو گزر گیا نا۔ میری زندگی اگر 60 سال کی تھی تو اب 59 کی ہو گئی، 1 سال گزر گیا۔ ایسے ہماری زندگی جتنی بھی تھی 1 سال کم ہوا، 1 سال کم ہوا، اب ذرا زیادہ نیکی کرنا چاہیے نا۔ اب تو چند سال باقی ہیں، میری عمر 50 سال ہے، 60 سال اللہ نے لکھی ہے، اب 10 سال باقی ہیں، 10 سال میں بھی 1 سال چلا گیا، اب 9 سال باقی ہیں، 8 سال باقی ہیں، نیکی کر، گناہوں کو چھوڑ دینا، ایسا ہونا چاہیے نا، کچھ نہیں، بس مبارکباد مبارکباد مبارکباد۔ یہ سبق عیسائیوں نے سکھا دیا، یہودیوں نے سکھا دیا مسلمانوں کو، مبارکباد بھیجتے رہو۔ اللہ اکبر، کیا مبارک جی! لہٰذا یہ بھی ایک بدعت اور خرابی ہے کہ کوئی نئی سال کی مبارکبادی بھیجے۔ ہاں، کوئی ملاقاتوں تک آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سال کو جو آنے والا ہے گزشتہ سال سے بہتر بنائے، عبادت کے واسطے، نیکیوں کے واسطے، ثواب کے کام کرنے کے واسطے۔ ہاں، کوئی اچھی دعا دے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب بھی ملاقات ہو اس کو بھی SMS وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ طریقہ ہو گیا مبارکبادی دینے کا۔ اب سمجھے کہ اتوار کے دن نیا سال شروع ہو جائے گا، وہاں سے گویا 1 سال گزر گیا، بیت گیا۔ ہجرت کا سبق یاد رکھنا چاہیے، اصل قصہ وہاں ہے، صحابہ نے کتنی قربانی دی، اللہ اکبر۔ مکے میں جب تھے، ایمان لائے، کتنی تکلیف دی صحابہ کو، اس میں تو کچھ صحابہ حیثیت والے نہیں تھے، جیسے حضرت بلال ہیں، دوسرے لوگ حضرت خباب وغیرہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن بعض لوگ بہت حیثیت والے تھے نا، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، یہ لوگ اچھے بڑے حیثیت والے تھے۔ مسلمان ہوئے تو سب کو ستایا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، ایمان نہیں چھوڑے بھائی۔ ریتیلی زمین، پتھریلی زمین پر پتھر باندھ کے پاؤں میں کھینچتے تھے، خون خون نکلتا تھا گرمی کے دنوں میں۔ ایمان چھوڑے نہیں چھوڑے جی، ایمان پر قائم رہے، تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، ایمان میں اللہ نے کچھ ایسی طاقت رکھی ہے، اگر ایک آدمی سچا مسلمان ہے، گناہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ ہمیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، یہ مسجد وغیرہ کے دہلیز پر بیٹھ کر بھیک مانگتے رہتے ہیں، بہت سارے فقیر، مسلمان فقیر، ایمان چھوڑتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، غلط کام کرتے، فلاں کرتے، لیکن مسلمان ہی بن کے رہتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے اچھا تم کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، 5000 دیتا ہوں، کافر بن جاؤ، جیسے کہ ہندو بن جاؤ، بنیں گے کیا؟ نہیں بنیں گے۔ کچھ نہ کچھ چنگاری اللہ نے سب کے دل میں رکھی ہے، وہ صحابہ کرام کے دل میں سب سے زیادہ اس کی طاقت اور قوت تھی، سب کو برداشت کیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے قربانی دی عورت نے، اللہ اکبر۔ تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ سمجھے قربانی کا، اسلام کے شروع میں ایک عورت کا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کے شوہر یاسر اور ان کے بیٹے عمار، ابو جہل نے ان کو ستایا، پیٹا، مارا، سب کچھ کیا، عورت کو بھائی نہیں چھوڑی نا ایمان کو۔
بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آخر میں اس نے یہ کیا، ایک پیر میں ایک رسی اور ایک پیر میں ایک رسی باندھ دیا، اور اونٹ کی گردن میں رسی باندھ کے ایک اونٹ کو ادھر بھگا دیا، ایک اونٹ کو ادھر بھگا دیا، جسم چر گیا بھائی۔ اللہ تلوار سے قتل کرتے ہیں تو بھی آسان ہے، اونٹ ادھر کھینچتا ادھر کھینچتا، دونوں ٹنگ چیر گئی۔ اتنی بڑی قربانی ایک عورت نے دی، آسان تھا، کہا دیتی کہ صاحب ٹھیک ہے میں اسلام کو چھوڑ دیتی ہوں۔ نہیں، ایمان جب دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر اس سے آدمی نکلتا نہیں۔ ہم لوگوں کا ایمان چونکہ ہوا جیسا ہے، کبھی ہوا ادھر چلی کبھی ہوا ادھر چلی نا، ہم ویسے ہو جاتے ہیں، کبھی نمازی ہو جاتے ہیں کبھی بے نمازی ہو جاتے ہیں، کبھی حرام کر لیتے ہیں کبھی حلال کرتے ہیں، ہوا جدھر چلی ادھر ہم بھی چل جاتے ہیں۔ یہ ایمان اللہ کے معتبر نہیں، لہٰذا ہماری زندگی پوری قربانی کی۔ صحابہ کرام کو جب دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا، اللہ کے رسول نے اجازت دی، اچھا مکہ چھوڑ کے حبشہ کو چلے جاؤ، وہاں عیسائی بادشاہ ہے، انصاف کرتا ہے، اس کے تم کو آرام ملے گا۔ صحابہ چلے گئے جی، عورت مرد سب مل کے چلے گئے 19 کے قریب۔ کیا لے گئے؟ دولت نہیں لے گئے، سامان نہیں لے گئے، صندوق نہیں لے گئے، سوٹ کیس نہیں لے گئے، کچھ نہیں جی، جو پہنے چلے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 80 کے قریب لوگوں نے ہجرت کی، 100 سے زیادہ لوگ جا کے ابیسینا میں تھے، آرام کے ساتھ رہتے تھے، یہاں کی تکلیف سے بچ گئے۔ نماز پڑھنا آسان ان کے لیے، قرآن پڑھنا آسان، مکے میں سب مشکل، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھے تو اپنے اندر پڑھ لو، زور سے نہیں پڑھ سکتے۔ ابو بکر صدیق چبوترے پر نماز پڑھتے تھے، زور سے پڑھتے تھے، تہجد کی نماز۔ عورتیں سنتی تو کہا تھا کیا اچھا کلام ہے بھئی، یہ کیا پیاری باتیں ہیں۔ کافروں نے کہا ان کو منع کرو، زور سے نہیں پڑھنا تہجد، اپنے اندر پڑھ لو۔ بڑے آدمی تھے ابو بکر، ان کو کون کیا کرتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا ایسا ہے، میں چھوڑ کے چلے جاتا ہوں، چلو تمہاری بستی کو چھوڑ کے چلے۔ مکے سے چھوڑ کے باہر نکلنے لگے، کافروں کے سرداروں نے دیکھا کتنا بڑا آدمی بستی چھوڑ کر جاتا ہے، ہماری بدنامی ہوگی، بلا کے لے آئے حضرت ابو بکر کو۔ اتنے لوگوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد مدینے کی ہجرت، ہمارے پیارے نبی نے بھی ہجرت کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت صاحب، کچھ لوگ تو ابیسینا کو ہجرت کر کے مکے کو آئے، پھر مکے سے مدینے کو ہجرت کیا، کچھ لوگ وہیں تھے، یہاں تک کہ جب خیبر فتح ہوا 7 ہجری میں، وہاں سے ابیسینا حبشہ سے نکل کر مدینے کو آئے۔ کشتیاں بھائی، ہوا پر چلنے والی کشتیاں گر گئی، ڈوب گئے، ایمان کی حالت میں ڈوب گئے۔ اللہ اکبر، کیا قربانی تھی میرے بھائیوں۔ ہجرت کا سبق یہ ہے، تاریخ تو یہ ہے، اور سبق ہجرت کا بہت بڑا سبق ہے، کتنی قربانیاں دیں۔ حضرت عثمان تو بڑے مالدار بھی تھے، ان کے ماموں کیا کرتے، رسی میں لٹکا دیتے، نیچے پتے ڈال کے دھواں دیتے ان کو، وہ سب ناک میں گھستا اور سب فلاں، آنکھوں سے پانی آتا۔ کہا کہ چھوڑ دے اسلام کو، نہیں نہ مانے۔ اللہ اکبر، ایسے سب کو تکلیف دی گئی نا۔ مدینہ پہنچے، بے سر و سامانی، کچھ نہیں، مدینے والوں نے کتنی مدد کی۔ ان کو کہتے ہیں انصار، ان کو کہتے ہیں مہاجر، ہجرت کر دی اللہ کے واسطے، سب چھوڑ دیے۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کسی جگہ سستا بنگلہ مل گیا، گھر مل گیا، وہاں سمجھے یہ ایک بھی مسجد نہیں، یہ ایک بھی مسلمان نہیں، بنگلہ پیارا ہے اس کو لیکن ایمان پیارا نہیں۔ اس سے کہہ رہے ایسی جگہ رہتے ہو، مسجد بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، فلاں نہیں، چھوڑ دو جی اس کو، آ جاؤ مسلمانوں کے معاملے میں۔ کہتا ہے نہیں چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بار پیارے ہیں اس کو، ایمان پیارا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو گنایا، اگر تم کو
تمہارے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے اور سب تمہارا قبیلہ تمہارا کنبہ تمہارا کاروبار اور تمہارے بنگلے پیارے ہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے سے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہجرت کون کرتا ہے جی؟ اللہ کے رسول کی باتوں کو لینا اور اللہ کے رسول کی منع کی باتوں کو چھوڑ دینا، یہی نا ہجرت ہے۔ اب ہمارے لیے ہجرت، ہم لوگوں کے لیے ہجرت کیا ہے؟ اب تو ہم ہندوستان سے مکے کو، مدینے سے مکے کو جانے کا، مکے سے مدینہ کو جانے کا قصہ نہیں نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مکہ فتح کرنے کے بعد لا ہجرت بعد الفتح، اب مکہ فتح ہو گیا بھائی، کوئی مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو نہیں آنا، اپنی اپنی جگہ رہو۔ اب ہمارے لیے کہیں ہجرت کرنے کا نہیں ہے، ہماری ہجرت کیا ہے؟ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، جو بھی بولے چھوڑ دینا نا۔ ہمیں تو ایسے ہیں کہ چھوٹی بات کو چھوڑنے تیار نہیں۔ کسی آدمی کی پیٹ نیچے لڑتی ہوگی، لنگی نیچے لڑتی ہوگی، پاجامہ نیچے لڑتا ہوگا، اس سے کہ حرام ہے جی، جائز نہیں جی، جہنم کو جائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ یہ ایمان ان لوگوں کا، اللہ اکبر۔ وہاں تو بیوی کو چھوڑے، بچے کو چھوڑے، گھر کو چھوڑے اور سب باپ کو چھوڑے، سب کو چھوڑے، عورتیں شوہر کو بھی چھوڑ دی۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کا، ہم لوگوں کا، چھوٹی ایک حرام چیز کو چھوڑو نہیں چھوڑے، اس پر قائم رہیں گے، پھر بھی ہم مسلمان۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کی فضیلت اللہ کے رسول نے بہت بیان کی۔ حضرت عمرو بن عاص سے کہا الم تعلم یا عمرو ان الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ اسلام قبول کرے تو اسلام سے پہلے کے گناہ معاف، نیک پاک سیدھا سچا سنت کے مطابق حج کیے، حج سے پہلے سارے گناہ معاف، ہجرت کیے تو ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف۔ اتنی بڑی فضیلت ہجرت کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، جن لوگوں نے شروع میں ہجرت کی، اور انصار اور مہاجر اور انصار کے راستے کو اپنانے والے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، سورہ بقرہ میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لا کے ہجرت کیے، اللہ کی رضامندی پر چلے، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ کتنی آیتیں ہجرت کے متعلق سورہ توبہ کے اندر بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ ہجرت کا سبق یہ یاد رکھنا ہے ان کو، سچے مسلمان ہم اسی وقت بنیں گے جب کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں گے، منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑیں گے۔ ہمیشہ میں بول چال نیکی کے کام کرنا آسان، برائی چھوڑنا بڑا مشکل۔ کسی کو ہوا کہ صاحب تم ایسا کرو، ہاں صاحب جا کے مسجد میں بیٹھیں گے اور صاحب نفل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اعتکاف کو بیٹھیں گے، بڑا آسان چیز ہے۔ حرام کو چھوڑو، ایمان کا ثبوت وہاں دینا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آدم علیہ السلام کو دیکھو جی، حرام کیا جنت سے نکال دیا اللہ، ایک حرام جنت سے باہر۔ اب وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حرام کو چھوڑنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے حرام کا ارتکاب کیا، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم کو جنت پانا ہے نا، ہم کو کیا کرنا؟ ناجائز حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، جب چھوڑ کر ہم کو جنت ملے گی۔ لہذا یہ ہجرت کا سال ہے میرے بھائی جو شروع ہونے والا ہے، ہم کو حساب کرنا چاہیے۔ ابھی جو سال گزرا، ایک دو دن جو باقی ہے، ہم نے کتنی گناہ کیے، کتنے غلطی کی، کون سی حرام کمائی کمائے، کس سے جھوٹ بولے، کس کو دھوکہ دیے۔ ہاں، ہجرت کا ایک معنی یاد ہے، ذرا کچھ لڑائی جھگڑا ہو بات چھوڑ دی، ہاں ہجرت یہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے بات چیت 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ ایہجر اخاہ، اپنے بھائی کو چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ، یہ ہجرت بہت ہے۔ ذرا لڑائی ہوئی، ذرا تکرار ہوا، رشتہ چھوڑ دیے، بھائیوں سے دشمنی کیے، فلاں کر دیے، یہ بھی ہجرت ہے، لیکن شیطان کی طرف کی ہجرت ہے، اللہ کے راستے کی ہجرت نہیں ہے۔ یہ ہجرت سب کو یاد ہے، ذرا کچھ گھڑا ہو تو سب دشمنی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں،
تاریخ پڑھنا چاہیے، سیرت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے جی، دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں، دین کی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں، دین کی مجلسوں میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے لیے وقت دو گے تو بھی تم کو اتنا ہی ملے گا جتنا ملتا ہے، دین کے لیے وقت نہیں دو گے، پسینہ بہاؤ گے تو اتنا ہی ملے گا جو اللہ تم کو لکھا ہے۔ تم اپنی ہوشیاری سے زیادہ کما نہیں سکتے، تم اپنی ہوشیاری سے دولت سمیٹ نہیں سکتے، اللہ نے لکھا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا جی۔ جب ایسی بات ہے تو دین کے لیے وقت دو نا۔ نماز کے لیے دیتے ہو ٹھیک ہے صاحب، کوئی بات نہیں، پڑھنے کے لیے بھی دو۔ قرآن حدیث اسی لیے نہ ہے، پڑھیں سمجھیں، دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، دینی احکام بیان کرتے ہیں، دین کی باتیں بیان کرتے ہیں، آؤ نا وہاں، ٹائم دو نا۔ کہاں جی، کہاں ہجرت ہے؟ کچھ نہیں ہجرت، چھوڑنا حرام کو، ناجائز کو چھوڑنا، قربانی دینا، یہ سب کچھ نہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا رہ کے جنت کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا خواب ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہم کو چاہیے ہجرت کا سبق یاد رکھیں اور ہجرت کی تاریخ کو یاد رکھیں، صحابہ کی قربانی کو یاد رکھیں، جتنا نمونہ ہم سے ہو سکتا ہے زندگی میں قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سال گزرا، جو کچھ ہم نے برائی کی، گناہ کیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور 2 دن کے بعد جو سال شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے اور سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالی خیر و برکت کا سال بنائے، اللہ تعالی خوشحالی کا سال بنائے، مصیبتیں دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اس کو راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الإسلام، اللهم اعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر المسلمين يا أرحم الراحمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وهم وأتم أكبر۔